اس میں کوئی شک نہیں کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں 90 دن کے اندر الیکشن ہونا آئین کا تقاضا ہے، اور دونوں صوبائی اسمبلیوں کی تحلیل کے بعد الیکشن کی تاریخ کا اعلان کرنا گورنر حضرات کی آئینی ذمہ داری تھی جو پوری نہیں کی گئی۔ آئین میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر صدر پارلیمنٹ کے منظور شدہ کسی قانون پر دستخط نہیں کرتا تو اگر اسی قانون کو پارلیمنٹ منوعاً اسی طرح پاس کر دے تو صدر اس پر دستخط کرنے کا پابند ہو جاتا ہے، وگرنہ 10 دن کے بعد یہ تصور کر لیا جائے گا کہ صدر نے اس قانون پہ دستخط کر دیے ہیں اور یوں وہ قانون بن جائے گا۔ یہی صورتحال صدارتی آرڈیننس کی بھی ہوتی ہے، جس پر اگر صدر دستخط نہ بھی کرے اور کابینہ اسی آرڈیننس کو منوعاً دوبارہ منظور کر لے تو وہ بھی 10 دن بعد از خود ہی صدارتی آرڈیننس تصور ہوگا۔ اسی اصول کے تحت صوبائی اسمبلی کی تحلیل کے مشورے پر اگر گورنر 2 دن تک دستخط نہیں کرتا تو بھی 2 دن بعد صوبائی اسمبلی از خود تحلیل ہو جاتی ہے، اور آئینی طور پہ یہ تصور کیا جاتا ہے کہ گورنر نے اسمبلی تحلیل کر دی ہے، اور ایسے میں تاریخ کا اعلان بھی گورنر کو ہی کرنا ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے آئین کا لفظی ترجمہ کرنے میں، جس کے مطابق بظاہر اسمبلی 2 دن بعد خود ہی ٹوٹ گئی، اور آئین کی تشریح کرنے میں، جس کے مطابق اسے گورنر کی طرف سے تحلیل شدہ اسمبلی تصور کیا جائے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ جانتے بوجھتے ہوئے بھی حکمران اتحاد نے آئینی طور پہ غلط موقف کیوں اپنایا اور گورنر حضرات نے 2 صوبوں میں الیکشن کی تاریخ کیوں نہ دی؟ اس کے پیچھے سیاسی، آئینی اور قانونی پیچیدگیاں ضرور ہیں، جن کو دیکھتے ہوئے سپریم کورٹ نے اب فیصلہ دینا ہے۔ سیاسی طور پہ دیکھا جائے تو عمران خان مزاحمت کا وہ استعارہ بن کر طاقتور اسٹیبلشمنٹ کے سامنے کھڑے ہیں جو صرف 2 سال پہلے تک نواز شریف اور مریم نواز تھے۔ اسٹیبلشمنٹ نے اپنے نام نہاد اداراتی و مالیاتی مفادات کے باعث انسداد کرپشن کے نام پر عمران خان کی اپوزیشن کی ٹانگیں بازو میں توڑ دی، اور اسے آج اسی لولی لنگڑی اپوزیشن کو اقتدار میں بٹھا کر اس کے پیچھے چھپنا پڑ رہا ہے۔ عمران خان اسٹیبلشمنٹ اور ہمارے سیاسی نظام کی وہ ہڈی بن چکی ہے جو اگلے بھی نہیں جا رہی اور نگلے بھی نہیں جا رہی۔ گلی محلے میں خان کی مقبولیت اسٹیبلشمنٹ اور حکمران اتحاد دونوں کو جلد الیکشن کرانے سے روک رہی ہے، مگر پھر جس طرز سیاست کی پیداوار خود عمران خان ہیں، اس کے مطابق تو اب 2 صوبوں میں الیکشن کی تاخیر پر ان کا دھاڑے مارنا بنتا نہیں ہے۔ جس طرح کی سیاست وہ کر رہے تھے اور ہیں، اسی طرح کی سیاست موجودہ حکمران کر رہے ہیں اور شاید مستقبل میں بھی کریں گے۔ خان صاحب بھی اپنے وقت میں فیض یاب ہوتے رہے، اور اب نون لیگ اپنے وقت میں باجوا بوزن باوجو اقتدار کے مزے لے رہی ہیں۔ آپ خود بھی تو ایک پیج والے اس ٹرک کے ڈرائیور رہے ہیں جس کے پیچھے آپ نے لکھ رکھا تھا پاس کر یا برداشت کر، تو اب کریں برداشت جناب۔ کوئلے کے دلالوں کو اپنا منہ کالا ہونے کا افسوس نہیں ہونا چاہیے۔ آزادی رائے اور بنیادی حقوق کے برخلاف آپ کے کارکنوں کے ساتھ حالیہ سلوک یقیناً قابل مذمت ہے، مگر آپ کے منہ سے اس پر احتجاج کی منافقت بھی ناقابل برداشت۔ تو جناب 2 صوبوں میں الیکشن کی تاخیر سیاسی اعتبار سے حکمران اتحاد کی ایک قابل فہم حکمت عملی لگتی ہے۔ آخر آپ نے بھی تو IMF کے ساتھ مذاکرات ناکام بنانے کے لیے قوم سے بے وفائی کی تمام حدیں پار کی تھی اور اس کو سیاست کا نام دیا تھا۔ اب رہ گئی بات کہ آئین اور قانون میں حکمران اتحاد کے موقف کی کتنی گنجائش ہے، تو جناب اس کا فیصلہ خوش قسمتی یا بدقسمتی سے ہماری انہی عدالتوں نے کرنا ہے، جس کے کچھ فیصلوں سے آپ اتفاق کرتے ہیں اور کچھ سے نہیں۔ جیسے کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ بظاہر گورنر حضرات کو الیکشن کی تاریخ دے دینی چاہیے تھی، مگر اب جبکہ ایک حکومت نے اس معاملے پہ کچھ آئینی پیچیدگیوں کی نشاندہی کر دی ہے تو اس کے ذمہ دار کیا خود عمران خان نہیں؟ موجودہ آئینی سیٹ اپ میں پہلی بار سب سے بڑے صوبے کی اسمبلی قبل از وقت توڑنے کا فیصلہ کیا گیا۔ یہ وہ صوبہ ہے جہاں سے منتخب ہونے والے اراکین قومی اسمبلی آئندہ وزیر اعظم کے انتخاب میں سب سے اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ آئین میں نگران حکومتوں کو متعارف اسی لیے کرایا گیا تھا کہ جو بقول عمران خان نیوٹرل امپائر کا کردار ادا کرتی ہیں۔ اب اگر پنجاب میں الیکشن ہوتے ہیں تو وہ مخالفین کی وفاقی حکومت کے ہوتے ہوئے انتخابی نتائج قبول کریں گے؟ یہ خان صاحب بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قومی اسمبلی تحلیل کرنے کا آئینی حق عمران خان کے پاس نہیں، شہباز شریف کے پاس ہے۔ تو پھر الیکشن کمیشن کے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کے آئینی اختیار کے تحت کیا وہ وفاقی حکومت کو معطل کر دے؟ اور پھر کیا کچھ عرصے بعد قومی اسمبلی کے جنرل الیکشن ہوں تو کیا صوبوں کی منتخب حکومت کو بھی معطل کیا جائے گا؟
نگران حکومت جیسی آئینی بدت کا مقصد ہی الیکشن میں حکومتی اختیارات و وسائل کے استعمال کو روکنا تھا، مگر اس نگرانی کے نظام کو لانے والے بے وقوفوں نے کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ آئینی طور پہ صوبائی اور قومی اسمبلیوں کی تحلیل اور پھر تاریخ کا اعلان مختلف اوقات میں بھی کیا جا سکے گا، اور ایک بار صوبوں اور وفاق میں الگ الگ وقت کے الیکشن ہو گئے تو پھر جس ملک نے کل دیوالیہ ہونا ہے وہ آج ہی ہو جائے گا۔ یہ کوئی پی ٹی آئی، نون لیگ یا پیپلز پارٹی کی جماعتوں کے اندرونی انتخابات نہیں جو چند سال بعد چند دیگوں یا بریانی کی پلیٹوں پر بھگتا دیے جاتے ہیں۔ ایسے میں الیکشن کمیشن جیسے آئینی ادارے کا کردار بھی بڑھ جاتا ہے، جس کو آئین کے تحت صاف اور شفاف انتخابات کروانے کے لیے لامحدود اختیارات دیے گئے ہیں۔ انہی اختیارات کے تحت کیا الیکشن کمیشن از خود یا گورنر کی طرف سے دی گئی کسی تاریخ کے باوجود بھی کوئی ایسی تاریخ دے سکتا ہے جس روز وفاق اور صوبوں میں ایک ساتھ الیکشن کر دیے جائے؟ اس کا جواب بھی سپریم کورٹ نے تلاش کرنا ہے۔ اب آ جاتے ہیں سپریم کورٹ کے سو موٹو نوٹس کی طرف۔ اگر حکومت یہ سمجھ رہی ہے کہ آئین کے 90 دن میں الیکشن متعلق واضح ہدایات پہ عمل بھی نہیں کرنا اور عدالت کو بھی اس کا نوٹس نہیں لینا چاہیے تو یہ ایک احمقانہ سوچ ہوگی۔ اس آئینی خلا کو کسی خلائی مخلوق نے نہیں، عدالتی مداخلت نے ہی پر کرنا تھا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آئین میں کسی مخصوص کام کے لیے مخصوص مدت میں وہ کام نہ کیا جائے یا نہ کیا جا سکے تو اس کے لیے بھی آئین میں کسی حد تک گنجائش موجود ہے، اور عدالت کو بھی اس گنجائش پر رائے دینا ضروری ہوگا۔ مگر اس سارے معاملے میں سپریم کورٹ کی مداخلت قابل اعتراض نہ صحیح مشکوک ضرور ہو گئی ہے۔ اگر چیف جسٹس عمر عطا بندیال 17 میں سے 15 ججوں کی موجودہ سپریم کورٹ میں سے اپنی ذاتی پسند یا ناپسند کی بجائے تمام 15 ججوں پر مشتمل فل کورٹ بنا دیتے تو شکوک و شبہات پیدا نہ ہوتے۔ ایک منتخب وزیر اعظم کے اختیارات کو اس کی کابینہ کی مشاورت سے مشروط کرنے والی سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان مفاد عامہ میں از خود کارروائی کے آئین میں درج سپریم کورٹ کے اختیارات کو اپنی ذات تک کیسے محدود کر سکتے ہیں؟ اور پھر یہ ذاتی فیصلہ کرنا کہ 17 ججوں میں سے کتنے اور کون سے جج کس کیس میں آئین کی تشریح کریں گے، کیا یہ میچ فکسنگ نہیں؟ اور الیکشن تاریخ متعلق از خود کارروائی کے لیے تشکیل کردہ بینچ میں کس سوچ کے حامل کتنے جج شامل کرنے ہیں، کیا یہ جوڈیشل انجینئرنگ نہیں؟ چیف جسٹس کے بعد سینئر ترین جج جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اور ان کے ایک اور ساتھی جسٹس سردار طارق مسعود کو ہمیشہ کی طرح بینچ سے باہر رکھنا کون سا روحانی اختیار ہے جس پر سوال نہیں اٹھایا جا سکتا؟ اور اس پر ستم ظریفی دیکھیں کہ پاناما کیس میں متنازع عدالتی فیصلے دینے والے اور اس میں نگران محقق مقرر ہونے والے جسٹس اعجاز الاحسن کو بھی شامل کیا گیا ہے۔ ہائی کورٹ میں سینیارٹی کو پامال کر کے سپریم کورٹ میں تعینات کیے گئے جسٹس منیب اختر، جسٹس محمد علی مظہر اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کو بھی اس کرکٹ ٹیم میں ڈالا گیا ہے جس کے کپتان خود چیف جسٹس عمر عطا بندیال ہیں۔ بظاہر 5-4 کی اکثریت کا فیصلہ بینچ کی تشکیل کے ساتھ ہی آ گیا ہے۔ یوں تو راکم نے آغاز میں ہی الیکشن کی تاریخ میں تاخیر کو آئین کی خلاف ورزی تصور کیا تھا، مگر آئین کے اندر ایسی مخصوص خلاف ورزی کے آئینی کفارے پر کم از کم غور بھی کرنا موجودہ بینچ کی اکثریت کی بس کی بات نہیں لگتی۔ مذکورہ 5 معزز ججوں میں سے 4 وہ حضرات ہیں جنہوں نے پارٹی وفاداریاں تبدیل کرنے والوں کی ووٹ شمار نہ کرنے والی آئینی تشریح کی تھی اور اس کو آئین کی روح قرار دیا تھا، جس کے بعد پنجاب میں نون لیگ کی حکومت چلی گئی تھی۔ سپریم کورٹ میں جسٹس فائز عیسیٰ اور عمران خان مخالف جماعتوں کے خلاف عدالتی فیصلوں میں مذکورہ ججوں کا ہی زیادہ کردار رہا ہے۔ ہم آج تک اکثریتی فیصلوں کے بارے میں تو سنتے رہے ہیں، مگر اس 9 رکنی بینچ کو ایک اکثریتی بینچ کہنا بھی غلط نہ ہوگا۔ مشہور مقولہ ہے کہ انصاف صرف ہونا نہیں بلکہ ہوتا نظر بھی آنا چاہیے۔ بدقسمتی سے پچھلے 6 سال میں اسٹیبلشمنٹ نے عدلیہ کو استعمال کر کے جس طریقے سے پاناما کیسوں کے فیصلے کروائے اور پھر ختم بھی کروائے، اس سے ان کیسوں کے اصل شواہد بھی پس منظر میں چلے گئے ہیں۔ انہی فیصلوں کے باعث سپریم کورٹ میں موجود آج کچھ معزز ججز صاحبان اپنے مستقبل کے بارے میں عدم تحفظ کا شکار ہیں۔ انہیں خوف ہے کہ 8 ماہ بعد اگر جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس بنتے ہیں تو وہ انہیں عدالت کے کٹہرے میں لا کھڑا کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں۔ ماضی قریب میں اسٹیبلشمنٹ اور عدلیہ نے مل کر ملک کے سیاسی عمل کے ساتھ جو کھیل کھیلا، اس کھیل کے آئینی آڈٹ کی بنیاد فیض آباد دھرنا کیس کے فیصلے میں رکھ دی گئی ہے۔ اس فیصلے میں جسٹس فائز عیسیٰ اور جسٹس مشیر عالم پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سیاسی سرگرمیوں میں ملوث فوجی اہلکاروں کے خلاف حکومتی کارروائی کے احکامات دیے تھے جن پر آج تک عمل نہیں ہوا۔ اس حوالے سے حکومت اور وزارت دفاع کی نظر ثانی درخواستیں ابھی بھی زیر التوا ہیں۔ جنرل باجوہ، جنرل فیض، ثاقب نثار، آصف کھوسہ اور موجودہ 9 رکنی بینچ کے چند اراکین
اس ممکنہ احتسابی ریلے کے آگے بند باندھنے کی تیاری میں ہیں۔ ان کے دماغ میں بچنے کا واحد راستہ عمران خان کو جلد الیکشن کی تاریخ دینا ہے۔ کپتان کی طرح ان کا بھی عقیدہ ہے کہ 2/3 اکثریت جلد الیکشن میں ہی مل سکتی ہے، جس کے بعد جسٹس فائز عیسیٰ کو آئینی طور پہ بے اختیار کر کے خود کو آئینی آڈٹ سے بچایا جا سکتا ہے۔ نیب ترامیم کیس میں موجودہ قومی اسمبلی کی تشکیل اور اکثریت پر سوال اٹھانے والے معزز چیف جسٹس کو اپنی نامکمل سپریم کورٹ پر بھی توجہ دینی چاہیے۔ اسمبلی میں نیب ترامیم کی اکثریت سے منظوری کو اسمبلی اراکین کے ذاتی مفاد سے منسوب ہونے کا امکان ظاہر کرنے والے قاضی اعظم کو سپریم کورٹ میں تعیناتیوں اور پھر اس 9 رکنی بینچ کی تشکیل میں بھی ذاتی مفاد کے تاثر کو دور کرنا چاہیے۔ اگر سیاستدان اسمبلی میں اکثریت نہیں کھیل سکتے تو پھر چیف جسٹس کو بھی کسی بینچ کی تشکیل میں اکثریت کھیلنے کا کوئی حق نہیں۔ بینچ بنانے کا اختیار چیف جسٹس کا ضرور ہے، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ لوگ ججوں کے نام پڑھ کر خود ہی فیصلہ سنا دیں۔